دنیا کے اندر کوئی انسان سمجھ لے، آپ ایمان، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک پتا بھی اگر پیڑ سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، وہ پتا بھی اللہ کے حکم سے ٹوٹ کر گرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بارش کا کوئی خطرہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو، زمین سے چاول، دھان نکلتا ہے زمین سے، یاد رکھنا کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر زمین سے دھان بھی باہر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالی یہی ہم لوگ صبح و شام 5 مرتبہ نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ، جس کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے بھائیو، پورے دین اسلام کا خلاصہ تمام انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو دین اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جس دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پورا قرآن اور اس قرآن کی تفسیر میں لاکھوں احادیث، ان تمام کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا نہیں۔ جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی لینے والے ہیں، وہی بیماری دینے والے ہیں، وہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، وہی اولاد دینے والے ہیں، وہی زندگی عطا فرمانے والے ہیں، وہی موت عطا فرمانے والے ہیں، وہی جنت کے مالک ہیں، وہی دوزخ کے مالک ہیں۔ وہ چاہے تو جنت میں ڈال دیں، وہ چاہے تو دوزخ میں ڈال دیں۔ رضیت باللہ ربا، سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، لیکن ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھ کو کچھ پیسہ دے دو۔ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے مانگنا جائز ہے۔ مانگا کسی سے کہ قرض دے دو، قرض کو کیا قرض رین دے دو کسی سے آپ نے کہا، اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ اس سے کہا کہ مجھ کو رین دے دو، اس نے پھر منع کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا کہ مجھ کو رین اور قرض دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ تم بار بار اس سے قرض کا مطالبہ، رین کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تم سمجھو کہ یہ میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، یہ مجھ کو پیسہ دے سکتا ہے، یہ مجھ کو رین دے سکتا ہے تو میری یہ ضرورت پوری ہوگی۔ اگر کسی انسان کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو تو اللہ پر ایمان رکھنے والے پھر شمار نہیں کیے جاؤ۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے
وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی پورا دین ہے، اس پر زندگی گزر گئی، جنت واجب ہے۔ اے اللہ نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں۔ عبادت صرف کس کی ہوگی میرے بھائیوں؟ اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت